آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں خدا کی صفت رحمانیت کے متعلق کچھ تشریح کی گئی تھی. اسی ضمن میں اب یہ بتایا گیا ہے کہ عباد الرحمن کی خصوصیات کیا ہیں. عبد کے معنی میں تو آپ کو معلوم ہے، محکوم، عطایت گزار، فرما پذیر، قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے. عبادت کے یہی معنی ہیں. پرستش اس کا مفہوم نہیں ہے. یہ تو مذہب میں آ کے پرستش ہو جاتا ہے. دین میں تو اس کے معنی محکومیت اور اطاعت گزاری کے ہی ہوتے ہیں. تو عباد الرحمن وہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو اس کی محکومیت اور اطاعت اختیار کرتے ہیں، ان کی نمایاں خصوصیات بتائی گئی ہیں. اور یہ سلسلہ اس سورت کے آخر تک چلے گا. ہم آخری آیات میں ہی آ رہے ہیں. پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. ایک صفت. عام ترجمہ تو اس کا یہی کیا جائے گا کہ جب وہ چلتے ہیں تو بہت عجز اور انکسار سے جھکے ہوئے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رفتار اور گفتار کردار ہی کی علامتیں بن جاتی ہیں. انسان کے اندرونی جذبات کا اظہار اس کی محسوس جسمانی حرکات سے ہوتا ہے. اکڑنا کچھ اچھی بات نہیں ہے، اوچھے پن کی علامت ہوتی ہے. یوں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اس سے ذرا گہرا پن ہے. صرف اتنے معنی سے تو ہمارے ہاں، میں ذرا اور آگے چل کے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کا جو تصوف ہے، فقیری، درویشی، وہ اسی قسم کی آیات سے سہارے لے کر ایک خاص ٹائپ پیش کرتی ہے خدا کے بندوں کا. جھکے ہوئے، عاجز، ناتواں، انکسار ان کے اندر. کوئی چار گالیاں بھی دی جائے تو خاموشی سے سن لے، ایک گال پہ تمانچہ مارے تو دوسری گال سامنے کر دے. کچھ اس قسم کا نقشہ وہ کھینچتے ہیں خدا کے بندوں کا. توانائی اور قوت اور غلبہ اور اقتدار، یہ چیزیں ان کے دین میں ہوتی ہی نہیں. اس کا نام تو تکبر ہوتا ہے، اور تکبر عزازیل را خوار کر. پہلی چیز وہ سوچتے نہیں ہیں کہ خود خدا نے اپنی ایک صفت المتکبر بھی کہی ہے. یہ کبریائی جو ہے، یہ ان کے ہاں ان کے تصور میں بھی نہیں ہو. جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہو جا کخ مصیدہ، یہ ان کے ہاں کی سب سے بڑی وصف ہوتی ہے. رڑکے ہی نہ پیراں وچ کسے. اور وہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا، پہلے بھی آیا ہے، ہمیں پڑھایا کرتے تھے. وہ روہیل کھنڈ میں تھے، ایک اچھے بہت بڑے، وہ پٹھانوں کا علاقہ تھا. تو وہ بھی اس طرح سے تصوف میں آ گئے تھے. تو ان کا یہ مصرع تھا کہ تھے ہم پوت پٹھان کے دل دے موڑ، چرن لگے رگو ناتھ کے جائے نہ تن کا. تو کیا بات ہے. تو ان کے ہاں جب یہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، یا وہ اپنے ہاں کا جو تصور ہوتا ہے خدا کے بندوں کا، اس کے لیے اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں تو جھکے ہوئے، انکساری سے، تواضع سے. یہ ٹھیک ہے، بکھرنا اچھی چیز نہیں ہے، اکڑنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں یہی بات نہیں ہے. صرف چلنے کے ہی معنی نہیں ہو سکتے. یہ یمشون علی الارض، پہلی چیز تو یہ ہونن ہے. یہاں اس مادے کے معنی میں ٹھیک ہے
جھکاؤ ہوتا ہے، اصل میں اس کے معنی ہوتا ہے سکون، اطمینان، بفرے ہوئے نہ ہونا، اوچھا پن نہ پیدا ہو جانا، نہایت باوقار طریقے سے. اور یہ یمشون علی الارض ہے، یہاں ایک اور بھی نکتہ ہے. یہ عام طور پہ قرآن کریم میں فی الارض ہی آیا ہے، جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے. یہاں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں علی الارض بھی آیا ہے. تو یہ علا اور فی میں ایک ذرا سا فرق ہوتا ہے. علا کے معنی ہوتا ہے بالا تری، تو یہ جو چیز ہے، اور ارض کے معنی زمین ہی نہیں ہوتا بلکہ ملک اس کے معنی ہوتا ہے. بالا تری ملک کے اندر جب حاصل ہو جائے تو اس میں وہ اکڑتے نہیں ہیں، تبختر نہیں ان کے اندر آتا، بکھرتے نہیں ہیں، وہ اوچھا بن نہیں ان کے اندر پیدا ہو جاتا، اور استبداد نہیں ان کے اندر آ جاتا، بلکہ وہ شاخ ثمردار کی طرح جھک جاتے ہیں. لیکن یہ جھکنا ہے کبریائی حاصل ہونے کے بعد، یہ فقیری اور درویشی کا جھکنا نہیں ہے. اس کے متعلق تو ساتھ ہی بہت پہلے سے کہہ گیا کہ تواضع سے گردن فرازاں نکوست، گداگر تواضع کند ہوئے ہوست. تواضع اور جھکنا اسی کو زیوا دیتا ہے. محمود اس کے لیے ہے، قابل تعریف اس کا جھکنا ہے جس میں کھڑے ہونے کی کبریائی کی قوت حاصل ہو، جسے اقتدار حاصل ہو. جو کھڑا ہو جانا جانتا ہو وہ جھکے، تو یہ خوبی کی بات ہے. اور اگر یہ فقیر آ کے جھکتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ تو اس کی عادت ہوتی ہے. عادت ہی نہیں بلکہ اس کے تو مفاد میں یہی ہوتا ہے. فقیر اکڑ کر مانگے تو کون دے گا اسے؟ تو یہ درویشی اور فقیری کا جھکنا نہیں ہے. قرآن کریم نے یہ استکبار بغیر الحق جو ہے اس کو معیوب بتایا ہے. دنیا میں کبریائی اور اقتدار حاصل کرنا حق کو چھوڑ کر. مومن جو ہے وہ تو خدا کی صفت المتکبر کا مظہر ہوتا ہے، کبریائی اس کو حاصل ہوتی ہے حدود بشریت کے اندر. وہ تو انتم الاعلان کہتا ہے مومن کو. سارے دنیا میں تمام انسانوں کے اوپر غالب آیا ہوا، وہ تو ان کے اس دین کو، اس نظام کو لیظہرہ علی الدین کلہ ہی کہتا ہے. دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب آیا ہوا. جو مومن تو ہوتا ہی اس وقت مومن ہے کہ جب بالائے ہر بالا ترے. اقبال کے الفاظ میں مومن ہے بالائے ہر بالا ترے. جتنا بھی اونچا کوئی دنیا میں ہے اس سے بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے یہ مومن، کیونکہ قرآن نے اعلان کہا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ کمپیریٹو بھی نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں. اس لیے یہ کہتا ہے کہ مومن بالائے ہر بالا ترے غیرت او برنا تابز ہم سرے. اس کی غیرت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی اس کا ہمدوش چلے، ساتھ ساتھ چلے اس کو. اس کی غیرت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. بالائے ہر بالا ترے. لہذا یہ جھکنا اس کا جھکنا ہے جس کو یہ برتری حاصل ہو، غلبہ حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، کبریائی حاصل ہو، اور پھر جھکے وہ. یہ ہے وہ چیز یمشون علی الارض ہونن. اور میں نے کہا ہے کہ ہونن کے معنی بھی جھکنا ہی نہیں ہوتا. عجیب بات ہے، میں نے کہا نا بار بار ہر دفعہ آپ دیکھیں گے کہ میں عربوں کی زبان کے اوپر آتا ہوں تو زبان پہ تو آنا ہوگا، بلسان عربی مبین تو خدا نے خود کہا ہے. اس قرآن کو سمجھ نہ ہو تو لسان عربی مبین کو سمجھو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. ان کے ہاں یہی جو صفت تھی ہونن کی، وہ خود اپنے یہاں استعمال اسے کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنے ارادے رضامندی سے خود گردن فرازی کی قوت رکھتے ہوئے جھکتا تھا تو اس کو تو وہ صفت محمود کہتے تھے، اور اگر کوئی دوسرا اس کو جھکاتا تھا تو اس کو وہ ذلت کہتے تھے. عجیب کون تھی یہ سب. جھکنا تو دونوں ہی جگہ ہوتا ہے. ایک جھکنا وہ ہے کہ اقتدار رکھتے ہوئے پھر اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جھکے، اور دوسرا جھکنا یہ ہے کہ دوسرے کے استبداد سے جھکایا جائے. وہ لفظ تو ایک ہی استعمال کرتے تھے. ایک صفت ان کے ہاں محمود ہوتی تھی خود جھکنے کی، اور دوسری نہایت مذموم ہوتی تھی، اسے وہ ذلت کہتے تھے.
تو یہ جو ہے نا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو میں نے کہا ایک تو یہ علی الارض غور طلب بات ہے. میں نے عرض کیا ہوا ہے نا کہ قرآن کے کسی لفظ سے ایسے نہیں آگے جانا چاہیے، سوچنے کی بات تو تھی. دیکھا میں نے یہ کہ جہاں تک میری جیسا میں نے عرض کیا ہے، جہاں تک میری نگاہ نے کام کیا، قرآن کریم میں علی الارض اسی مقام پہ آیا ہے، ورنہ فی الارض وہ کہتا ہے ہر جگہ. اور آج علا کے اندر ایک بالادستی کی قوت کا بھی اقرار ہوتا ہے. تو یہ ہونن کے معنی یہاں وہ جھکاؤ والی بات نہیں ہے، بلکہ سکون ہے، سکینت ہے، اطمینان ہے، وقار ہے. اس کے اندر اوچھا پن نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جب ملک میں ان کو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے تو ان میں وہ اکڑ خون نہیں ہوتی. یہ لفظ تو میں نے کئی استعمال کیے، یہاں اوچھا پن بھی کہا، اکڑ خون بھی کہا، لیکن وہ پنجابی کا لفظ جو اس کے معنی بیان کرتا ہے نا، وہ تو بڑے جامع ہے. او پوتر نہیں جانتے کیا بتا، یہ ہے صحیح ترجمہ اس کا.